جب نوعیت بدل جائے نا کسی چیز کی، جب نوعیت بدل جائے تو اس پہ اسی چیز کا فتویٰ نہیں لگتا۔ فار ایگزامپل جو سور کی چربی ہے یہ ایک سبزی میں بھی پائی جاتی ہے، بالکل اسی یہ جو ایلیمنٹ اس میں پایا جاتا ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سارے کیمیکلز جو ہیں شاید پلانٹس میں اور جانوروں میں سانجے بھی ہوتے ہیں، اور انسان کے بدن میں بھی بہت سارے جو باہر دھاتی ہیں کیمیکلز پائے جاتے ہیں۔ وی آر آلسو ڈو ہیو دس۔ تو جب کوئی جزو علیحدہ ہوتا ہے اور اس کی سیپریٹ شناخت ہو جاتی ہے تو وہ اس کا نہیں رہتا۔ جیسے اگر کتے کے چمڑے کو دباغ دے دو، کیمیکلائز کر دو، رنگ کر دو، تو اٹ از یوزفل، اٹ ڈزنٹ ریمین دی سیم۔ اسی طرح جو سور کا ہے یہ بعض اوقات جب چینج کر اس کی نوعیت چینج ہو جائے یا اس کے کسی حصے کو ادویات میں استعمال کر رہے ہیں، اور آج کل بھی بیشتر تجربات جو ہیں وہ سور اور چوہے وغیرہ پہ ہوتے ہیں، انسان میڈیکل جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، تو آل وی نو اس کہ وہ چیز وہ نہیں رہتی۔ جب آپ کسی کا حکم لگا تو شرع میں اس چیز کو اس طرح ہونا چاہیے جس پہ حکم لگایا گیا ہے۔ اگر اس سے نوعیت بدل جائے گی، نیچر بدل جائے گی، اس کی شیپ بدل جائے گی تو وہ حکم ایسا نہیں لاگو رہے گا۔ باقی جہاں تک مجبوری کی بات ہے، آپ جانتے ہو کہ قرآن حکیم میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہو تو یہ جو حرام مطلق ہیں ان میں بھی بقدر ضرورت استعمال جو ہے وہ گناہ کا باعث نہیں بنتا۔